یہ اشعار حضرت خالد اقبال صاحب دامت برکاتہ ہوں. آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تمہیں میں تو دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکہ بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکہ بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکہ بھی نہیں ہے، چاند کے بھی مل جائے جو جانے تمنا، چاند کے بھی مل جائے جو جانے تمنا، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، جانے کے بھی مل جائے تو جانے تمنا، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، بے حس نہ کہوں میں تو بھلا خود کو کہوں کیا، بے حس نہ کہوں میں تو بھلا خود کو کہوں کیا، دل تجھ سے تغافل پہ تو چوکا بھی نہیں ہے، دل تجھ سے تغافل پہ تو چوکا بھی نہیں ہے، حسن کی مجھ خاک پہ بھرپور توجہ، ہے حسن کی مجھ خاک پر بھرپور توجہ، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، حسن کی مجھ خاک پر بھرپور توجہ، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، یوں ہی تو نہیں تجھ پہ فدا تائب خستہ، یوں ہی تو نہیں تجھ پہ فدا تائب خستہ، بن تیری محبت کے گزارا بھی نہیں ہے، بن تیری محبت کے گزارا بھی نہیں ہے، یوں ہی تو نہیں
خستہ بن تیری محبت کے گزارا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تعالی ہمارے سامنے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل میں رہتے ہیں، آنکھوں سے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں آیا ہے۔ آپ چاہیں تو پھول کے پتوں میں دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو خوشبو میں دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہواؤں میں دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو فضاؤں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، خلوت میں بھی ہیں، جلوت میں بھی ہیں، محفل میں بھی ہیں، تنہائی میں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ انسان اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا ہو، اس وقت بھی ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ کو کسی حال میں مت بھولو، کیونکہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں گناہ بھی پھر وہی کرتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ گناہ بھی ہم سے دور رہیں گے، لیکن اگر اللہ رب العزت کو ہم نے بھلا دیا تو پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو بار بار یہ کہا جاتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اتقوا اللہ فرمایا، تو کیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، اللہ کا خوف اور اس کا ڈر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن دل میں اگر اللہ کا خوف نکل گیا دل سے، پھر آدمی محفل میں بھی گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتا، تنہائی میں بھی نہیں شرماتا۔ بعض اوقات اگر چلو محفل میں شرما رہا ہوگا لیکن تنہائی میں نہیں شرمائے گا۔ تو اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں اللہ ہوتا ہے، جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی صحبت کے نتیجے میں صحبت اختیار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ نسبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ بھی تنہائی میں ہوں، محفلوں میں ہوں، مجلسوں میں ہوں، اللہ کا خوف دل میں محسوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں گناہ کرنا مشکل تو نہیں، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن گناہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تنہائی ہر ایک کو ملتی ہے، اور آج کل جو ہمارے ساتھ بلا اور مصیبت ساتھ میں ہے، اسمارٹ فون جس کا نام ہے، اب کس کے پاس نہیں ہے؟ گھر کے تقریباً چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے سے لے کے جوان تک، بچی سے لے کے بوڑھی عورت تک، تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے، شاید ہی کوئی گھر بچا ہو۔ اب اگر کوئی تنہائی میں گناہ کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے سوائے اللہ کے خوف؟ صرف اور صرف اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جس سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتی، نہ پولیس، نہ فورسز، نہ خفیہ ایجنسیاں، کوئی نہیں روک سکتی۔ جب تک یہ ڈر ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تب تک تو ممکن ہے کہ آدمی رک جائے۔ کسی نے اگر مسجد میں بھی کہہ دیا کہ بس وقت نگرانی میں ہو تم، تو آدمی بہت سیدھا سادہ ہو کے بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، لیکن جب پتہ چل گیا کوئی نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا استحضار کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں، اور عبادت کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے تو سارے کام یہیں سے درست ہوتے ہیں۔
حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدنی مسجد میں بیان فرما رہے تھے. انہوں نے اس موضوع پر جو ایک مثال دی، جس کو میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن بار بار اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، یاد دلانے سے پھر یاد آ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی اور مثال استحضار پر میں نے تو کم از کم سنی نہیں. فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی کمرہ ہو جس میں کوئی مرد اور عورت ہو اور ان کا بدکاری کا ارادہ ہو، اچانک دونوں میں سے کسی ایک کو یہ محسوس ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، یعنی تالا ہے، چابی کی ہول جو ہوتا ہے اس میں سے کوئی بچہ جھانک رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اگر یہ خالی دل میں بات آ جائے تو سارے گناہوں کے ارادوں پر اوس پڑ جاتی ہے، صرف اس خیال سے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں جمع، گناہ سے دور ہو جائیں گے، اوس پڑ جائے گی گناہوں پر. تو فرماتے تھے کہ جب ایک چھوٹے سے بچے کا خیال کا دل میں آ جانا کہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ آدمی کو گناہ سے دور کر دیتا ہے. تو اگر اللہ کا استحضار دل میں پیدا ہو جائے تو یقیناً اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ بچہ تو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یا کوئی عام آدمی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسجد میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، کسی کے گھر میں جائیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، محفلوں میں جائیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے اللہ والے گناہوں کی جگہوں پر نہیں رہ پاتے. یہ کیسا ممکن ہے کہ ہم گناہوں کی جگہوں پر ہوں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاکہ گناہوں کی جگہوں پر نہ دیکھیں آدمی بچے گا. تبھی جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی خود بخود آدمی کے دل میں آ جائے. تو اس لیے میرے عزیزو، ایک تو یہ کہ استحضار پیدا کیجئے، دل میں اس بات کا یقین کر لیجئے، جما لیجئے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، مجلس میں بھی دیکھتا ہے، محفل میں بھی دیکھتا ہے. اور جب یہ خیال جم جائے گا تو انشاءاللہ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. بہرحال ہم انسان ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ فرشتے بن جاؤ گے، گناہوں کے خیالات بھی آتے ہیں. اور ہم کیا چیز ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں بھی خیال تو آیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان سے ان کی حفاظت فرمائی. سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں یہ تو ہے کہ ارادہ تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی حفاظت فرمائی. اور بعض روایات میں یہ آتا بھی ہے کہ انہیں کچھ شکلیں دکھائی گئیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی انہیں، جو انگلی منہ پر رکھ کر ان کو کہتے خبردار یہ گناہ کا کام مت کرنا. یا اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی دکھائی گئیں کہ جس سے ان کا جو ارادہ بھی تھا دل میں تھوڑا سا کہ شائبہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ پیدا ہوا تھا، وہ بھی الحمدللہ جاتا رہا. تو ہم لوگ تو بہت ہی، یعنی ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، غلاموں کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال ارادہ ہر ایک کے دل میں ہو سکتا ہے. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. انبیاء علیہ السلام تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمارا یہ کہ وہ گناہ نہیں کرتے. البتہ جو بزرگان دین ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ ضرور رکھا ہے. یعنی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ اس پر قائم نہیں رہنے دیتے، ہٹا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اس زمانے میں گناہوں سے بچنے والا بڑا عظیم انسان ہے. اللہ کا ولی وہی ہے جو گناہوں سے بچ جائے، چاہے اس کے ہاتھوں پر کرامت کا ظہور نہ ہوتا ہو. اور کسی بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی کہ مکھی مچھر کی طرح اڑنا کوئی کمال کی بات تھوڑی. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑ رہا ہے، تیر رہا ہے، تو یہ کام تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتی. پانی پر تیرنا، پانی میں تیرنا، اگر کوئی انسان تیر رہا ہے تو یہ کام تو مچھلی بھی کرتی ہے.
اور کیڑے مکوڑے کر لیتے ہیں، تو اگر انسان کر رہا تو کون سی کمال کی بات۔ حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی سادھو تھا ہندو، جو آلتی پالتی مار کر سمندر پر بیٹھ جاتا تھا، خاص اس کو ٹرک تھی اور اس میں اس نے خوب مشق حاصل کی ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا کہ بس یہ سمندر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ڈوبتا نہیں تھا۔ لیکن بعد میں پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ کمال کی بات نہیں ہے، مچھلی وہ تیر رہی ہے، مچھلی اوپر بھی آ جاتی ہے، تو اگر کوئی انسان اس طرح کا کوئی ہنر سیکھ لے تو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور یہ چیز پیدا ہوگی کب؟ جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، بات سنتا رہے گا انسان، قطرہ قطرہ جو ہے دل پہ گرتی رہے گی۔ جب ایک ہی قطرہ دل پہ گرتا ہے نا، کسی نے کہا قطر علی قطر اذا اجتمعت نہر ونہر الی نہر اذا اجتمعت بحر، کہ قطرہ قطرے پر گرتا ہے اور قطرہ قطرہ ہو کے وہ نہر بن جاتا ہے، اور نہر نہر سے جب ملتی ہے اور جمع ہو جائیں کئی نہریں تو وہ بحر بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی ایک ایک بات سنتا رہے، کان میں پڑتی رہے، کان کے ذریعے سے دل و دماغ میں آتی رہے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا سامان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتے اور جو صحبت میں بیٹھتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں یا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، بے شمار غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن جب کوئی توجہ دلائے تو یقیناً وہ اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو عرض کرنے کی تھی وہ آج آپ کے سامنے دنیا کا جو ماحول چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ گناہ کرنا مشکل نہیں، ماحول وہ ہے کہ جو خواتین جب یہ نعرہ لگائیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اب بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ اس کے بہت سے معنی لوگ نکال رہے ہیں خواہ ایک سیدھا سا جو اس کے اندر جو بے حیائی کا عنصر پایا جا رہا ہے، تو اس معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جی میرا جسم یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ تشدد نہ ہو، تو کون کہتا ہے تشدد ہو؟ یہ تو بتائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ پہ کوئی تیزاب نہ پھینکے، تو چاہتا کون ہے؟ کیا کوئی مرد چاہتا ہے؟ اکا دکا اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر لیتا ہے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ 100% لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ کوئی ایسا شخص جو نہ تو اچھی صحبتوں میں بیٹھا ہوا ہو، نہ اس کو ماں باپ کی طرف سے تربیت ملی ہوئی ہو، یا جو اپنی نفسانی خواہش کا غلام ہو، اور جب اس کی خواہش نفسانی پوری نہ ہو تو وہ قتل تک کرنے کے در پہ ہو۔ اور یہ تو یہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد قابیل اور حابیل کا قصہ تو آپ سب نے سنا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہاں کیوں قتل ہوا تھا؟ سب سے پہلا قتل اسی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو ہوا تھا۔ قابل جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، شرعاً وہ اس سے نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی ناجائز خواہش پوری کرنا چاہتا تھا کہ میں تو اسی سے کروں گا، اور اسی کے نتیجے میں دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی۔ یعنی حضرت حابیل نے یہ بات کہی تھی کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے یہاں جس کی قربانی قبول ہو جائے تو وہ حق پر ہے۔ اور اس زمانے میں قربانی جیسے ہم ذبح کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختلف چیزیں، گندم ہے، دوسری چیزیں ہیں، سبزی ہے، اور جو بھی چیزیں مناسب اعلیٰ قسم کی ہوتی تھیں انہیں ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا کہ یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ اب جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی تو ایک آگ آتی تھی جو اسے جلا کر راکھ کر دیا کرتی تھی، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ چنانچہ اسی طریقے سے انہوں نے کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس سے پتہ چل گیا کہ قابل غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن بعد میں پھر ہوا کہ اپنی اسی ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور دنیا کا سب سے پہلا یہ قتل تھا۔ تو ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لوگ قتل تک کرتے ہیں، لیکن کیا حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت تک کے اولادوں میں سارے ایسے ہی تھے؟ ایک شخص ایسا تھا۔ اسی طریقے سے اب جو اگر بعض لوگ جگہوں پر
ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، تو جن کی تربیت نہیں ہوتی، تو ان کو لے کر پورے معاشرے کو آپ یہ کہنا کہ سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، سب ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، سب تشدد کرنے والے ہوتے ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی تعلیم ہمارے نہیں ہے ایسی، کیونکہ اس کے باوجود جو ہے وہ جس طریقے سے آج پورا سوشل میڈیا اس پر لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ اس قسم کی عورتوں کی حمایت کے اندر بعض لوگ تو ڈٹے ہوئے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ وہ خود ہی اس قسم کے ہوں گے، ورنہ جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہی نہیں وہ تو اس بحث میں بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے معاشرے کو گناہ کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اصل میں یہ کہ جو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، کہ ہمارے لیے جو اتباع کے لیے جو خواتین ہیں وہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور دیگر صحابیات، اس کے علاوہ جو حضرت رابعہ بصریہ ہیں، اور دیگر ایسی خواتین اسلام میں جو پیدا ہوئی۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ نہ جانے کتنے ہزاروں مردوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی، یعنی عورت ہونے سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، اور ہر ایک کے جسم کے جو تقاضے وہ الگ الگ ہیں، دونوں کے تقاضے ایک جیسے ہیں بھی نہیں۔ اللہ نے عورت کو نرم اور نازک رکھا ہے، اسی لیے وہ ایسے وہ جو طاقت کے کام ہیں ان سے وہ انجام نہیں دیتی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں سخت جان بنایا، اس لیے 2.5 من کی 3 من کی بوری بھی اٹھاتا ہے۔ عورت کے لیے کو کہا جاتا ہے کہ نہیں بھی تم وزن مت اٹھانا، بعض حالات اس پر ایسے آتے ہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ وزن مت اٹھائیے گا، سیڑھی مت چڑھیے گا، کیوں بھائی؟ تو ایسے حالات بھی تو آتے ہیں۔ عمومی حالات میں مرد کے لیے اللہ یہ کہ وہ بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ نہ کام کرنا، لیکن خواتین تو بیمار نہ بھی ہوں لیکن خاص کیفیات سے جب وہ گزر رہی ہوں تو بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس معاشرے کے اندر چونکہ تشدد بہت زیادہ ہے، بعض لوگ تو نصیحت بھی کرتے ہیں تو وہ تشدد کے انداز میں کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور یقیناً جو خواتین غلط راستے پر پڑ گئی ہیں یا جنہیں پتہ نہیں ہے تو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً لوگ، میں تو حیرت کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیچارے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو بظاہری اعتبار سے دیندار بھی نظر نہیں آتے، لیکن ان کی باتیں مناسب ہیں، درست ہیں، معتدل ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ ہم ساری باتوں سے ان کے اتفاق نہیں کرتے لیکن پھر بھی بعض باتوں میں ان کے اعتدال ہے، لیکن محض ان معتدل ہونے پر بھی وہ نشانہ بن رہا ہے۔ تو اگر کوئی مولوی یہ بات کہتے پھر تو نہ جانے کتنا بڑا نشانہ بنا لیں گے، پھر تو گویا ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ معاشرہ ہمارا اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر تشدد کرے۔ اب تو عورتیں تشدد کرتی ہیں مردوں پر، معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں، اور شرافت میں مارے جاتا آدمی، تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیک کر لے صحیح ہو جائے خود ہی سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا شریعت نے کسی درجے میں اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اب بات وہی ہے نا کہ شریعت کو سمجھنا کوئی چاہتا ہی نہیں۔ اتنی بحث مباحثے کے اندر آپ دیکھیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ جو نعرے آج لگ رہے ہیں ان میں سے ایک نعرہ بھی حقوق کا نہیں، ایک نعرہ بھی نہیں۔ تم اپنے کپڑے خود استری کر لو، میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں تو بیٹھ جا بھائی، کس نے منع کیا؟ یوں بیٹھ یا توں بیٹھ، کسی نے منع کیا؟ کسی خاتون کو اپنے گھر میں جیسے مرضی الٹی لٹک جائے تو بھی کوئی منع نہیں کرتا۔ تو بات سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے منع کرتا کون ہے؟ اپنے موجے خود ڈھونڈ لو، ابھی کوئی بات نہیں۔ اور بھائی گھر تو چلتا ہی ان چیزوں سے ہے کہ وہ یہ محبت سب کچھ کراتی ہے۔ ایک جو خاتون خانہ ہے وہ اپنے شوہر کے کپڑے بھی استری کرتی ہے،
اپنے جوتے بھی، اس کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہے، اسے جرابیں بھی پہنا بھی دیتی ہے، گھر سے جب بازار سے تھکا آتا ہے اس کے جوتے بھی پاؤں سے اتار لیتی ہے اور جرابیں بھی اتارتی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہیں، یہ سب خواتین کرتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% تو کم از کم ایسا یقیناً ہوگا، بلکہ زیادہ ہی ہوگا، میں محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں۔ اور جن کو ماشاءاللہ ساری چیزیں حاصل ہیں، کھانا ان کا باہر سے آتا ہے، ہوٹلوں میں کھاتی ہیں، کلبوں میں کھاتی ہیں، گاڑی نیچے موجود ہوتی ہے، کبھی کھیت میں جا کر انہوں نے گھاس نہیں کاٹی، کبھی محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، ان کو حقوق کے لیے مروڑ اٹھ رہی ہیں۔ اور جو بیچاری پس رہی ہیں، جن کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ بھائی اسلام نے تو سب کو حقوق دیے، شریعت اسلامیہ ہماری دین فطرت ہے۔ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے نا، شادی ہوتی ہے، تو شریعت فقہاء کرام نے سب چیزیں طے کر دی۔ اگر آپ ایسی لڑکی لے کر آ رہے ہو جس کے گھر میں ملازم ہیں، جن کا کھانا جو ہے کوک تیار کرتا ہے، تو پھر تم بھی اس سے کھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر کوک رکھو۔ لیکن جو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں کھانا پکاتی بھی آ رہی ہے، وہ نہیں مطالبہ کر سکتی کہ صاحب میرے لیے کوک لے کے آؤ۔ ہر ایک کا خیال رکھا ہے، جو جس درجے کی عورت ہے اس کو اس درجے پر رکھو، دوسرے کو حقیر مت سمجھو۔ تو اس لیے جو مطالبات اور جو حقوق ہیں، اگر کوئی خاتون اس بات کا مطالبہ کرے کہ ہمیں مرد میراث نہیں دیتا، ہمیں میراث دلواؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، سب سے آگے آگے ہوں گے، بھائی ان کو میراث میں حق دو جو شریعت نے رکھا ہے۔ جنسی استحصال مت کرو، تشدد کو کرتا ہے جسمانی طور پر تو وہ ممنوع ہے، ایسا مت کرو۔ تو کون سا ایسا مرد ہوگا؟ ایسے مطالبے رکھو کہ جس میں مرد بھی شامل ہو جائیں تمہارے ساتھ، تمہاری آواز بن جائے، پھر تو ٹھیک۔ تو کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو کہے کہ صاحب ہم اپنی عورتوں پر تشدد کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ اس کو کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ کم عقل ہے، لیکن اچھے عقل والوں کی عقل کو ختم کر دیتی۔ لیکن بہرحال ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا۔ اب دیکھیے جو اولاد ہے کیا اپنی ماں کا احترام نہیں کرے گی؟ شوہر ہے تو بیوی کی حیثیت سے وہ قابل احترام ہے، کون کرے گا اس کی بے عزتی؟ اللہ ماشاء اللہ بعض گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو بعض جگہ تو سب کچھ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ بھی کسی مرد سے مل کر، اپنے آشنا کے مل کر، خبریں نہیں آتی کہ قتل کر دیتی ہیں، کس کو کر دیتی ہیں؟ اپنے شوہر کو۔ یہ ظلم کون کرتا ہے؟ اب شوہر بھی بیچارے نعرے لگائیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں کہ ایسے لوگوں سے بچایا جائے۔ تو بھائی ایسے خراب لوگ تو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مرد بھی کرپٹ ہوتا ہے، عورتیں بھی کرپٹ ہوتی ہیں۔ آج کل کتنے گروہ ایسے ہیں گھروں میں ڈاکے ڈال رہی ہیں خواتین، بنگلوں کے اندر کام کرنے آتی ہیں اور لوٹ کے لے جاتی ہیں، کیا ایسا نہیں؟ باقاعدہ گروہ ہیں ان کے۔ تو اس لیے نہ تو سارے مرد ظالم ہیں، نہ ساری عورتیں ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو بنایا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے، اور مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ فطرت ہے۔ البتہ شریعت اگر تم سیکھ لو، کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، تو سب چیزیں شریعت سب حقوق دیتی ہے خود بخود۔ تم اس دین سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہو یا آزادی چاہتی ہو اس سے کہ جس دین نے زندہ درگور ہونے سے روک دیا، ورنہ ان عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، جن لڑکیاں پیدا ہوتی تھی کیا ہوتا تھا؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، گڑھا کھودا اور بچی کو اس میں دبا دیا زندہ۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اور یہاں دیکھیے چونکہ کوئی جس نے ایسا کیا ہوگا تو بتائیے جب ماں باپ ہی بچی کو قتل کر کے یا اس کو زندہ درگور کر دیں تو ان کا کوئی مدعی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ خود ہی اگر کرتے ہیں لڑکی کو زندہ درگور، مدعی کون ہوگا؟ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ خود مدعی ہوں گے۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا ہاں بھائی کس نے زندہ درگور کیا، یہ نعرہ تو اللہ تعالیٰ لگائیں گے
قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ جنہوں نے زندہ درگور کیا وہ ماں باپ تھے ان کے خود، وہ اس پر راضی تھے کہ لڑکی پیدا ہو جائے زندہ درگور کر دو. تو جس شریعت نے تمہیں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، تمہاری جسم کی حفاظت کی، آج تم کہتے ہیں ہماری مرضی. مرضی تو اللہ کی، اس کے رسول کی، بس. جسم بھی اللہ کا ہے، ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے ساتھ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کون رب ہے؟ کیسا کریم ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، ٹھیک ٹھیک بنایا، ناک بھی بنا دی سننے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، ہاتھوں سے چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، کھانے پینے کے لیے منہ، معدہ، پیٹ، اس کی نکاسی کے راستے بنا دیے. آدمی غور تو کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بھئی اگر صرف آکسیجن 5 منٹ کے لیے، یا پتہ نہیں 5 منٹ کا تھا، خالی آکسیجن دنیا سے ختم ہو جائے تو جتنی کنکریٹ کی عمارتیں ختم ہو جائیں، انسان کے جسم جو ہے وہ ٹکڑے ہو کے گر جائے، ختم ہو جائے. کس نے یہ معاشرے میں رکھا ہوا ہے؟ کہ کسی ڈاکٹر نے آکسیجن رکھی ہوئی لگ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تو اس کے لیے سب کچھ پیدا بھی کیا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. کہیں اگر ظلم ہے، تشدد ہے، غلط ہے تو ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں، اس کو ہم صحیح نہیں کہتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دین اسلام سے آزادی کے لیے ہمارے معاشرے کو خراب کرو. اور لازم بات ہے کہ یہ باقاعدہ ایجنڈا ہے. ایک محترمہ کا بہت پہلے کا بیان ہے، جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، آج بھی وہ موجود ہیں ان خواتین میں. تو انہوں نے باقاعدہ پارلیمنٹ کو اور اس وقت کے حاکم وقت کو اور نہ جانے کس کو گالیاں دی. اس نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب ہو کر رہیں گی اور اس ملک کو سیکولر بنا کر رہیں گے. تو یہ سارا ان کا ایجنڈا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہیں تو لکھا تھا کہ ایک این جی او ایسی ہے جو متحرک ہو چکی ہے پاکستان میں کہ تاکہ مرضی کے ساتھ زنا کو بھی جائز قرار دے. بھائی میرا جسم میری مرضی کا ایک یہ بھی ہے معاملہ، میں جو چاہے کروں، جس سے مرضی تعلق رکھوں. تم کون ہوتے ہو؟ اصل سیدھا مطلب تو یہی ہے جو سمجھ میں آنے والا. تو یہ جسم، یہ الفاظ بھی ایسے گھناؤنے ہیں کہ ایک شریف عورت کی زبان پر تو جاری بھی نہیں ہو سکتے. اور دنیا بھر کے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلائی ہے. مجھے یاد ہے سعودیہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک بچی سے کوئی بات ہوئی، ہمارے عزیزہ تھی، لیکن اسی موضوع پر بات تھی. تو اس نے کہا حیا آتی، میری زندگی میں جانوں، جیسے مرضی گزاروں، کون ہوتا ہے؟ مطلب وہی نعرے جو یہاں ہیں وہ عربی کے اندر ہیں یا اردو کے اندر ہیں، کہیں انگریزی میں ہوں گے، کسی اور زبان میں بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ وہ جو لوگ اس معاشرے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر خاص طور پر، اس لیے کہ الحمدللہ بھی ہمارا کلچر اتنا تباہ نہیں ہوا، پھر بھی کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے. اگر حکمران جو ہے اس معاملے کے اندر معاون اور مددگار بنے تو الحمدللہ معاشرے ساری بے حیائی ختم ہو سکتی. کیونکہ عام آدمی تو سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر قوانین کا نفاذ ہو تو بہت حد تک گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. اور خود بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، سارا کام حکومت بھی نہیں کر سکتی. تو کچھ ہم کریں، کچھ وہ کریں، مل جل کر سارے کام ہو سکتے ہیں. بہرحال میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچنا چاہیے. ایسے پرکشش نعروں کی طرف مت دیکھیں، بے حیائی اور فحاشی سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں. اس قسم کے جو ذہن سازی آج ہو رہی ہے اس سے اپنی بچیوں کو بچائیں. جو لوگ بیچارے معتدل بھی ہیں تو آج گھروں کے اندر ان کے یہاں بھی پردہ نہیں. پردہ کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ کرتی ہیں پردہ، وہ خواتین جو بہت ہی قدامت پسند قسم کی ہوں، بنیاد پرست جن کو کہہ دیتے ہیں.
مرد کا داڑھی رکھ لینا جو ہے وہ بنیاد پرستی ہے، اور عورت کا برقعے میں آ جانا اور پردہ کر لینا یہ قدامت پرستی اور بنیاد پرستی شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اسی لیے اس کی مرضی چلے گی، اور یہ جسم بھی اللہ ہی نے عطا کیا ہے، نافرمانی میں اس کو خرچ نہیں کرنا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر اس قسم کے نعرے ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتے۔ جسم بھی ہمارا اور مرضی بھی اللہ رب العزت کی، تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، مرد بھی ظلم نہ کرے اپنی خواتین پر، اور خواتین بھی کوشش کریں کہ اپنے مردوں کی عزت کریں۔ اور عام طور پر خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہر بات کا جو جواب دیتی ہیں خواتین، عام طور پر وہ پریشان ہوتی ہیں۔ سے کوشش کریں کہ کبھی اگر شوہر غصے میں ہیں آپ خاموش ہو جائیں، اس وقت جواب مت دیں، اور اگر کوئی عورت کسی وقت غصے میں ہو تو شوہر کو چاہیے خاموشی اختیار کر لے، اس سے آپس میں سمجھوتا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، کہ انسان پر غصہ تو آتا ہے، کسی عورت پر بھی آ سکتا ہے اور کسی مرد کو بھی غصہ آ سکتا ہے، تو غصے کے بعد اگر دونوں ہی غصوں میں آ جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی اور یہیں سے خرابی پیدا ہو جائے گی۔ بھائی اگر کسی وقت خاتون خانہ جو ہے ناراض ہیں کسی بات پر غصے میں، آپ خاموش ہو جائیں، اور کسی وقت اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے شریف عورت خاموشی اختیار کر لے گی، اور دل میں ادب احترام رکھے ایک دوسرے کا۔ ہم تو ہر ایک کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی خواتین کو بہتر طریقے پر رکھو، معاشرت جو ہے معروف طریقے پر کرو، غیر معروف طریقے پر نہ ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سفارش کرتے ہیں کہ دیکھو میری بندیوں کا خیال رکھو، لیکن بات یہ میرے عزیزوں، کیا بندیوں کو نہیں چاہیے وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھے؟ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کی بات مانیں۔ شریعت نے ایک ہی حق رکھا ہے، عورت پر حق یہ ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ رکھے، یہ عورت پر حق، سب سے بڑا حق یہی ہے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی شریعت نے یہ کہا کہ مرد سے اجازت لے کے جاؤ، حتیٰ کہ وہ آ سکتے ہیں کچھ مدت کے اندر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، لیکن اس پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے شرعاً کہ بھئی مہینے میں ایک دفعہ آ سکتے ہیں، سال میں ایک دفعہ آ سکتے ہیں۔ لازم بات ہے کہ میں یہ کہہ نہیں رہا کہ لگاؤ، ایسی پابندیوں سے گھر چلتے نہیں ہیں اور آپس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یار وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں، لڑکی کے جو ساس یعنی لڑکے کے جو ساس سسر ہے وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں، جس طرح لڑکی کے جو ساس سسر ہے وہ بھی ماں باپ کی طرح۔ تو جس طرح ہمارے ایک تو نسبی ماں باپ ہوتے ہیں جن سے ہم پیدا شدہ ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے وہ جو سسرال کہلاتا ہے وہ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے سب اگر ایک دوسرے کا احترام کریں گے، بھائی لڑکی آتی ہے وہ بھی آپ کے ماں باپ کا احترام کرتی ہے تو اس کے ماں باپ کا بھی آپ احترام کیجیے، اور ادلا بدلا نہیں ہے یہ کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، بس ادلا بدلا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ تو کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ میرا احترام نہیں، میرے ماں باپ کا نہیں کرتا، تو دیکھیں وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق کر رہی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کو سوجھ بوجھ نہ ہو، لیکن اللہ نے اگر آپ کو دی آپ کریں، آپ اپنے اخلاق دکھائیں۔ دین تو اسی کا نام ہے، خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت میں اور اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، جو اصل میں اس وقت جو نعرے ہیں ان نعروں سے متاثر مت ہوں، اپنے گھروں کو خراب نہ کریں، نہ مرد اور جو ہے وہ اپنی عورتوں پر زیادتیاں کریں، نہ عورتیں اپنے شوہروں پر زیادتیاں کریں، اور نہ اس قسم کے نعروں سے متاثر ہو کر اپنے گھروں کو خراب کریں۔ خدا کے لیے کچھ سمجھیں اور دین متین پر آپ آ جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو حقوق سارے ملیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد دین کی سمجھ رکھتا ہے وہ الحمدللہ زیادہ بہتر ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی میں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین حق کو صحیح سمجھ نہیں رہا، سمجھے گا تو سارے کام صحیح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں پردہ پوشیاں فرما، اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ مسلمانوں میں باہمی محبت عطا فرما دے، باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اپنے فضل کے خاص سے ہمیں اس کا مستحق بنا دے، اے اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت یہاں موجود بھی نہیں ہیں، اور ان کا موجود نہ ہونا، اے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ غائب ہونے کی حالت میں جو دعا کسی کے لیے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریا سے پاک ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور نہیں بھی کہا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیزوں میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، الہ العالمین اپنے فضل خاص کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اور سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں یا اللہ، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہمیں صحتوں سے مزین فرما دیں، اے اللہ ہماری روح کو قوی فرما دیجئے، ہمارے جسم کو بھی قوی فرما دیجئے، اور ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں اپنے فضل خاص ہے جس کو جو بھی پریشانی ہے دور فرما دے، مصیبت کو دور فرما دے، آپس کی محبت عطا فرما دے، والدین میں آپس میں محبت عطا فرما، میاں بیویوں میں آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ والدین اور اولاد میں محبت عطا فرما، بہن بھائیوں میں اللہ محبت عطا فرما، بھائی بھائیوں میں محبت عطا فرما، اور بہنوں میں محبت عطا فرما، اسی طرح بھابھیوں اور بھاوجوں میں اللہ محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اے اللہ سب کا حق ایک ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یا اللہ ہم سب حقوق سے، تمام حقوق سے سبکدوش نہ ہو جائیں، یا اللہ سبکدوش نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے جو حضرات یہاں آتے ہیں ان کے بچے ہیں اور وہ بچے کوئی قرآن مجید حفظ کرا رہا ہے اور یا کوئی اور علم کی وہ تکمیل میں لگا ہوا ہے، اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز خواہشوں کے اعتبار سے اللہ ان سب بچوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیجیے، ماں باپ کی کوششوں کو یا اللہ بار آور فرما دیجیے، اے اللہ بار آور فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں نیک بنا، صالح بنا، تقوی والا بنا، اپنے اور ہمارے حکموں کا فرما بردار بنا، اور ہم سب کو اپنے حکموں کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ میں غیروں کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے یا اللہ ہم ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، بجز آپ کے یا اللہ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی اللہ رزق دینے والے ہیں، آپ ہی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جن میاں بیویوں میں اللہ آپس میں فساد ہے، لڑائی ہے، فتنہ ہے،
اے اللہ اس کو دور فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے گھروں میں اللہ بھائیوں میں اگر لڑائی فتنہ ہے ان کو بھی دور فرما دے، بہنوں میں ہے تو اللہ انہیں بھی آپس میں محبتیں عطا فرما، یا اللہ بہن بھائیوں میں ہے تو انہیں بھی یا اللہ انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بدگمانیوں سے بچائیے اے اللہ، بدگمانیوں سے بچائیے، اچھا گمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دلوں میں بغض، حسد، کبر و غیبت ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا لیجیے، ہم پر رحم فرما اور کرم فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین جن کے دونوں جا چکے اللہ دونوں کی، اور کسی ایک چلا گیا تو ایک کی، کہ اللہ مغفرت کاملہ فرما دے، یا اللہ اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناواقفیت کی بنا پر یا غلط جو ہے وہ تربیت کی بنا پر غلط جو ہے وہ طرف چلی گئی ہیں، اے اللہ وہ دین ان کی ترجیح نہیں ہے پہلی، اپنے فضل سے ان کے لیے اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ان کو دین جو ہے وہ پہلی ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ آج ایک صاحب آئے تھے، ان کی اہلیہ بھی اور بہت پریشان حال ہیں بیچارے، باہر رہتے تھے لیکن یہاں آ گئے ہیں، تو کافی جگہوں پر انہوں نے مال لگایا بھی، انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن وہ بھی لوگ کھا گئے، جو کچھ بھی ہوا ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کر دے، ان کی پریشانی اللہ دور فرما دے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھ، اور جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔